کالو کوا اپنے بیٹے گبرو کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار تھا، جبکہ اس کا بیٹا اس سے بالکل ہی الٹ تھا۔ وہ جھوٹا اور لڑائی کرنے والا تھا۔ کالو کے گھر ہر دن کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آیا ہوتا۔ کالو اپنے بیٹے کو سمجھاتا رہتا، پر وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ کالو کا خواب تھا میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے، پر کالو کا یہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کالو وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو رہا تھا، پر گبرو کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسری طرف ببلی کبوتری کا بیٹا وہ بہت سچا اور ایماندار تھا۔ وہ بالکل اپنی امی کی طرح تھا، دوسروں کی مدد کرنے والا اور کام آنے والا۔ وہ اپنی ماں کی ہر بات مانتا۔ ٹنکو روزانہ اسکول جاتا۔ ببلی کے کچھ پھلدار درخت تھے، وہ پھلوں کی حفاظت کرتی اور انہیں وقت آنے پر بیچ دیتی اور اپنا ایسے ہی گزارا کرتی۔ ٹنکو روزانہ وقت پر اسکول جاتا اور گبرو روز اسکول سے لیٹ ہوتا۔ گبرو کو روز ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی۔ گبرو کی ٹیچر اس کے بابا کالو کو ہمیشہ کہتی کہ وہ بہت لیٹ آتا ہے اور ہوم ورک بھی نہیں کرتا۔ کالو کوا بھی گبرو کو سمجھا کر تک گیا تھا۔ گبرو کی مدد کی تھی اور اس کو دوست بنانے کی بھی کوشش کی تھی۔ گبرو آگے سے بدتمیزی کرتا تھا۔ ٹنکو چاہتا تھا کہ گبرو وقت پر اسکول آئے اور اس کے ساتھ ہوم ورک کرے۔ ٹنکو کالو چچا کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ وہ بہت محنتی تھے۔ بس اسی وجہ سے ٹنکو گبرو کی مدد کرتا اور دوستی کرنے کی کوشش کرتا۔ جب چھٹی ہوتی سارے بچے گھر چلے جاتے اور گبرو گھر جانے کے بجائے ندی کے کنارے چلا جاتا اور کئی گھنٹے وہاں سوتا رہتا۔ جب گبرو کی آنکھ کھلتی تو وہ گھر جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز پانی میں پھینک دیتا، کبھی کتاب، کبھی کاپی، اور گھر جا کر کہتا کہ بابا آج پھر میری کاپیاں چوری ہو گئیں۔ گبرو نے یہ کام روز کا بنا لیا تھا اور کالو کوا سے پیسے لے لیتا اور کاپیاں لینے کے بجائے وہ پیسے کھا لیتا اور کاپیاں نہ لیتا۔ کالو کوے کو اس پر شک ہو گیا تھا، پر وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتے اور وہ اس کے ٹیچر کو کاپیاں چوری ہونے کی شکایت لگاتے۔ ٹیچر کالو کوے کو کہتی کہ کلاس میں ایسا کوئی نہیں ہے جو چوری کرے۔ اگر اس کی کاپیاں چوری ہوتی ہیں تو اسے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، بعد میں آپ کو۔ یہ سب اسکول نہ آنے کے لیے کرتا ہے اور نہ ہوم ورک کرتا ہے اور نہ اسکول وقت پر آتا ہے۔ کالو کوا کہتا ہے کہ وہ تو روز ٹائم پر گھر سے نکلتا ہے اور میں پوچھتا ہوں ہوم ورک کیا تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے کر لیا ہے۔ ٹیچر کہتی ہے کیا آپ نے خود بھی کبھی چیک کیا ہے؟ کالو کوا شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گبرو اسکول میں دوسرے بچوں کے بیگ سے چوری بھی کرتا۔ اس بات کا ابھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ گبرو روز کی طرح چھٹی ہوئی تو ندی کے کنارے جا کر سو گیا۔ وہاں سے کالو کوے کا گزر ہوا تو اس نے گبرو کو سوتے ہوئے دیکھا۔ کالو کوا گبرو کو اٹھانے کے بجائے گھر چلا آتا ہے اور گبرو کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ گبرو جب گھر آیا اور کالو کوا نے اسے پوچھا کہ چھٹی تو کب سے ہو گئی، تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے جھوٹ بولا کہ مجھے ٹیچر نے روک لیا تھا کسی کام کے لیے۔ کالو اسے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اگلے دن جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو گبرو ندی کے کنارے چلا گیا اور سو گیا۔ کالو کوا بھی وہاں آ گیا اور اسے اٹھا دیا، کہنے لگا آج بھی تمہیں ٹیچر نے روک لیا ہوگا۔ کالو کوا گبرو کو لے کر گھر آ جاتا ہے اور گبرو سے کہتا ہے کہ کل تم اسکول نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر گبرو خوش ہو جاتا ہے۔ کالو اسے کہتا ہے کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے تم میرے ساتھ کام پر جاؤ گے۔ گبرو پریشان ہو جاتا ہے۔ کالو اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتا ہے اور اسے محنت کرواتا، اور شام کو جب وہ گھر آئے تو گبرو کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ کالو نے اسے کہا اگر تم اسکول نہیں جاؤ گے اور پڑھائی نہیں کرو گے تو میں تمہیں ایسے ہی اپنے ساتھ کام پر لے کر جاؤں گا۔ گبرو نے کہا نہیں، میں وقت پر اسکول جاؤں گا اور پڑھائی بھی کروں گا۔ اگلے دن گبرو وقت پر اسکول جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ چھٹی کے بعد گبرو ندی کنارے چلا گیا کیونکہ ابھی کالو کے آنے میں وقت تھا۔ وہاں کچھ پرندے تھے، انہوں نے ایک چور پکڑا ہوا تھا۔ گبرو نے پوچھا کہ اسے کیوں پکڑا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ چور ہے اور روزانہ چوری کر کے بھاگ جاتا تھا، اس لیے آج اسے پکڑ کر بند کر دیا ہے۔ گبرو ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا کیونکہ وہ بھی چوری کرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے بھی پکڑ کر بند نہ کر دے۔ وہ گھر واپس آیا اور دوبارہ اسی جگہ نہیں گیا اور اپنے بابا کا انتظار کرنے لگ گیا۔ جب کالو کوا گھر آیا تو اس نے اپنے بابا کو ساری بات بتا دی کہ وہ ندی کنارے جاتا تھا اور دوسرے بچوں کے بیگ سے چیزیں بھی چوری کرتا تھا۔ اسکول میں اس نے اپنی ٹیچرز اور باقی بچوں کو بھی بتا دیا کہ وہ ان کی چیزیں چراتا تھا اور سب سے معافی مانگنے لگ گیا اور سب نے اسے معاف کر دیا۔ گبرو نے سب بچوں کی چیزیں واپس کر دیں اور اس نے ٹنکو سے بھی دوستی کر لی۔
جب اسکول کا رزلٹ آیا تو ٹنکو فرسٹ اور گبرو سیکنڈ آیا۔ یہ سب ٹنکو کی مدد کی وجہ سے ہوا جو وہ گبرو کی کرتا تھا۔ گبرو کا کپ دیکھ کر کالو کوا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔